مولا 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 یہ مولا. اور بہت ساری احادیث ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی. جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل یہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، مغیرہ یہاں مرے گا، اور جہاں بتا دیا تھا وہ اس سے ذرہ برابر کہیں نہیں ہٹے. حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ام سلیم سے کہا تھا تجھ کو اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچی حضرت ام الفضل سے کہا تھا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا ہوگا، سب سے پہلے وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب کی کتنی احادیث ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار احادیث. اور پھر یہ تو ایک بار اور ایسا ہوا کہ منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن سرکار غضب اور جلال کے عالم میں تھے. ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیان کر رہے تھے کہ مجھے اللہ نے غیب کا وہ علم دیا کہ میں جتنے ہیں سب کے ایمان اور کفر کے بارے میں جانتا ہوں، ابتدا سے آج سے قیامت تک ہر انسان کا کہ ایمان اور کفر کو جانتا ہوں. اس پر بعض منافقین کہنے لگے کہ یہ بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ہم تو انہی کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہم منافق ہیں. یہ بات آقا قریب علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچی تو سرکار منبر پر کھڑے ہوئے، غضب اور جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ میرے کیا ہوا تمہیں کہ تم نبیوں کے علم غیب پر تان کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ نبیوں کو علم نہیں، غیب کا علم نہیں. یہ سنو، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت ایسی ہے جیسے یہ میری دو انگلی، میرے قیامت کے بیچ میں بس اتنا ہی فاصلہ. اور پھر سن لو، قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، فتنے اٹھیں گے. اور ایسی ایسی تفصیلات ہیں میرے دوستو حدیث میں، اس کم وقت میں تو ہرگز میں بیان ہی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ وقت ملے گا پھر کبھی بیان کریں گے کیسے غیبی علوم کا سرکار نے بیان فرمایا. ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے نبی کے غیبی علوم کا. آقا علیہ السلام نے اس منبر پر یہ سب غیبی علوم بیان کیے اور کرتے کرتے غضب اور جلال کے عالم میں فرمایا جب تک میں یہاں کھڑا ہوں پوچھو جو پوچھنا ہو، پوچھو پوچھو پوچھو. سرکار کا غضب اور جلال، پوچھو پوچھو، کیا پوچھتے ہو پوچھو، جب تک میں یہاں کھڑا ہوں جو چاہو پوچھ لو. ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا انجام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جہنم میں ہے. اللہ کی پناہ. اسی لیے اللہ فرماتا کہ تم کیوں کھود کھود کے وہ بات پوچھتے ہو کہ جو اگر صحیح بتا دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے. اسی لیے صوفیاء کے پاس، اولیاء کے پاس جا کے بہت زیادہ قرید نہیں کرنی چاہیے. حضرت ایسا کیوں ہے، حضرت ویسا کیوں ہے، حضرت یہ اتنی مندی کیوں ہے، حضرت یہ ایسی تیزی کیوں ہے، حضرت یہ ایسا کیوں ہو رہا، حضرت یہ ویسا کیوں. کبھی اللہ والے کے منہ سے کچھ نکل گیا تو جو کہہ دیا وہ ہو گیا. یہ اللہ کی شان ہے کہ فرماتا ہے میرے کچھ ایسے بندے ہیں وہ جو کہہ دیتے میں ان کے کہے کو پورا کر دیتا ہوں. یہ پوچھ بیٹھا میرا انجام، آقا نے فرمایا تو جہنم میں. صحابہ فرماتے ہیں ہم تو اس کی طاق میں رہے کہ یہ جہنم میں کہہ رہا ہے. تو ہم نے ایک دن دیکھا میدان جنگ میں یہ خوب زبردست جنگ لڑ رہا ہے. اس کی جنگ کے حال کو دیکھ کر بھی ہم جانتے تو تھے اندر سے کہ منافق ہے یہ، لیکن ایسا جہاد کر رہا تھا، زخمی ہو گیا اور جہاد کر رہا ہے مسلمانوں سے بڑھ کر جہاد. ہم پریشان ہوئے لیکن ہم توہ میں رہے. زمین ٹل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہم توہ میں رہے. ہم نے رات میں دیکھا کہ رات میں اپنے خیمے میں اپنے زخموں کی ٹیس اور چبھن اور دکھن سے پریشان ہو کر اس نے تلوار نکالی، تلوار کو یوں کھڑا کیا، کھڑے ہو کے اپنے آپ کے پیٹ پر رکھا اور یوں اس پہ اپنا زور دیا اور اپنی تلوار خود ہی گھسائی اپنے جگر تک یا دل تک اور وہیں مر گیا، خودکشی کر لی. آقا کا کہا سچ ہوا، تو جہنم میں. ایک صحابی تھے عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ، ان کا پورا نام ہے عبداللہ ابن حذافہ. اب سماج تھا اس زمانے کے، اس سماج میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات مشہور ہو گئی کہ یہ اپنے والد کے صحیح بیٹے نہیں ہیں.
یعنی ان کے نسب میں خطا. آج اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے, پوچھو پوچھو پوچھو, بار بار فرمایا. کہ کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں پتا چلا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے, چھپی ہو کہ عیاں ہو, بند کمرے میں کیا ہو رہا, کون کس کا بیٹا ہے, ماں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا دنیا میں. لیکن صحابی پوچھ رہے میرا باپ کون؟ صحابی کا عقیدہ کہ نبی یہ بھی جانتے ہیں کس کا نسب سلامت ہے, کس کا نسب کھوٹا. کہ میرا باپ کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ. جیسے ہی وہ تو خوشی کے مارا اپنے گھر گئے, ان کی والدہ کو پتا چلا, ان کی والدہ مارنے لگی. اب مار مار کے کہا کہ نادان اتنی بڑی جرات تو نے کی, نبی یہ پاک کے سامنے پوچھ بیٹھا کہ میرا باپ کون؟ اگر تیری ماں غلطی کی ہوئی ہوتی تو آج تو میں کہیں کی نہیں رہتی. تو بیٹے ماں کی مار کھا کھا کے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ماں لیکن آج میں جتنا میرے نسب پر فخر کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا کہ میرے نسب کی سند نبی پاک صاحب الاولاق نے عطا فرمایا. یہ ہے غیب کی خبر. ہو کس نیند میں آقا کریم کے علم کی وسعت اور ان کی علم کی عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے. جب بار بار آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا پوچھو پوچھو, اس کا مطلب یہی تو ہے کہ آقا فرماتے ہیں میرے خدا نے مجھ کو وہ علم دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے. عرب میں اور یورپ اور افریقہ میں بھی تہذیب ہے عاجزی اور انکساری کے لیے اپنے پیروں کو ایسے کر کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ اوپر کر کے معافی مانگتے. انتہائی عاجزی کی ایک خاص صورت ہے وہاں کے تہذیب و تمدن میں. فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اے اللہ کے نبی ہم اللہ کے رب ہونے اور آپ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گئے. حضور معاف فرما دے, حضور معاف فرما دے. سرکار کا غضب و جلال کم ہوا. تو یہ ساری باتیں تھی میرے دوستو. اور بھی واقعات آپ نے سنے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام صحن اقدس میں تھے. رات کا وقت تھا, چاندنی چھٹکی ہوئی تھی, آسمان پہ تارے جھلملا رہے تھے. سیدہ پوچھتی ہیں, صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان میں تارے؟ پتا چلا کہ صدیقہ کا عقیدہ بھی یہی تھا, ام المومنین حضرت عائشہ کا عقیدہ کہ نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ میری امت میں کون ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں. یہ عقیدہ نہ ہوتا تو پوچھتی کیسے کتنے ہیں. اور آج سائنسدانوں سے پوچھو کتنے آسمان میں تارے, کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی دوربینیں بنائی, لاکھوں تارے وہ ہیں جس کو ابھی تک ہم اپنی دوربینوں سے نہیں دیکھ سکے. کتنے تارے وہ ہیں کہ اس آسمان سے ان کی روشنی چلی ہے اور ابھی تک زمین پہ پہنچی نہیں. اتنے تارے پتہ ہی نہیں ہے. ساری سائنس جہاں تھک جاتی ہے نبی کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. پوچھا کتنے, کوئی آپ کی امت میں ایسا, یعنی سرکار عائشہ صدیقہ کو بھی یہ پتا کہ نبی کو علم خوب ہے کہ کون کتنا نیک و کار ہے. اور نیکیاں ظاہر میں بھی ہوتی ہیں, باطن میں بھی ہوتی ہیں, چھپ کر بھی ہوتی ہیں, اندھیرے میں بھی ہوتی ہیں. ارے کتنی نیکیاں تو وہ بندہ نیکی کرتا ہے, بندہ ہی کو نہیں پتا کہ میں نے نیکی کی, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان میں تارے. حضرت سرکار ابد قرار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں کیا جانوں, غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے, بلکہ ارشاد فرمایا ہاں میری امت میں ایک فرد ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان میں تارے.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں گمان ہوا کہ ضرور میرے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے. میں نے اشتیاق سے پوچھا حضور کون؟ ارشاد نبوی ہوا وہ میرا عمر ہے، اس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان میں تارے. یعنی فاروق اعظم کی کتنی نیکیاں اور آسمان میں کتنے تارے، یہ غیب ہے، اور اس غیب کا علم رسول پاک کو بھی ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ ذرا مزمحل ہو کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، سیدنا عمر فاروق کی اتنی نیکیاں، اب میرے بابا جان کی نیکیاں کہاں گئی؟ یعنی ان کے سمجھ میں تو یہی تھا کہ میرے والد ہوں گے، لیکن واہ، جہاں صدیقہ کا ذہن نہیں گیا وہاں سیدنا عثمان، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام عظمت تھے. صدیقہ کا ذہن وہاں تک نہیں جا سکا تھا اس وقت. اس لیے تو کہا میرا ابا کی نیکی کہاں گئی، والد ماجد کی نیکیاں کہاں گئیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صدیق کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے. کس نیکی میں کتنا وزن ہے یہ بھی میرے آقا کو پتا ہے.